السلام علیکم میرے سوشل میڈیا کے انتہائی معزز اور قابل احترام بہنوں اور بھائیوں، بیٹیوں، آج میرا یہ پروگرام درس قرآن کے حوالے سے 2-3 اداروں میں لائیو بھی جا رہا ہے۔ اس لائیو پروگرام کے اندر جو طلبہ و طالبات اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ذوق آگہی کے لیے قرآن کو سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ سورۃ التین کی، جو وتین بھی کہتے ہیں اتین بھی کہتے ہیں قرآن کے اندر، اس بارے میں کہا ہے کہ آپ ڈیٹیل سے روشنی ڈالیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے نیچ کیوں قرار دیا ہے، جبکہ اللہ نے انسان کو خوبصورت شکل کے ساتھ بھی پیدا کیا ہے۔ تو ابہام لوگوں کے ذہنوں کے اوپر ہے۔ اس حوالے سے یہ درس قرآن اور درس حدیث کے حوالے سے میں سلسلہ ایک شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے نام سے کوئی بھی کام اچھا ہے وہ آپ شروع کریں، اور ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، جو مہربان ہے۔ اللہ خود قرآن کے اندر کہہ رہا ہے نا کہ میں مہربان ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ یہاں کہا کہ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے زیتون کی، انجیر کی، طور سینا کی اور امن والے شہر مکہ کی۔ یہاں سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ اللہ نے 4 جگہ کی قسم کیوں کھائی ہے، اللہ نے قسم کھانے کا ایک سلسلہ کیوں شروع کیا ہے۔ اللہ نے بے شمار جگہوں پہ قسمیں کھائی ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر جب آپ عدالت میں کوئی گواہی دینے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے حلف لیا جاتا ہے کہ میں جو بھی بیان کروں گا سچ کروں گا، اگر میں سچ نہ کروں تو اللہ کا قہر مجھ پہ نازل ہو۔ ہندو گیتا کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم دیتے ہیں اور اس کو مانا جاتا ہے۔ قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک دلیل دیتے ہیں مضبوطی سے۔ اللہ کو دلیل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس انسان کے لیے سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ اللہ نے انسان کو کیوں 4 جگہوں کی قسم کھا کے دلیل دینے کی کوشش کی۔ حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ کائنات کے اندر لاکھوں چرند پرند میری عبادت کے لیے کافی ہیں، درخت میری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو انسان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا 4 جگہ کی قسم کھا کے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی اللہ نے 4 جگہ کی قسم کھائی اور یہ فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس انسان کو خلق کیا، پیدا کیا، فی احسن تقویم، خوبصورت طریقے کے ساتھ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا
یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر مختلف جگہوں پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے. پھر آگے یہ کہا فی یہ صورت ماشا رکبک، کہ میں نے اس انسان کو خوبصورت شکل دی اور ساتھ نقص کے ساتھ پیدا کیا. تو قرآن میں 4 جگہ کی اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ انسان کو انتہائی خوبصورت ایک قلم کے ساتھ، جس طرح مصور ایک تصویر کو نہیں بناتا خوبصورت، کسی جگہ کوئی داغ ہو تاکہ دنیا کی نظر میں اچھا لگے، تو اللہ نے ہماری اس شکل کو بہت خوبصورت طریقے سے پیدا کیا، نقص کے ساتھ پیدا کیا، عقل دی، شعور دیا. پھر اللہ نے آگے فرمایا ثم رددنا اسفل سافلین. پیارے ہیرے موتیوں اور طلبہ و طالبات، فی ای صورت ماشا رکبک تو کہہ دیا، لقد خلقنا الانسان کہہ دیا، پھر کہا ثم رددنا اسفل سافلین. اب سنیے، اللہ نے ایک دم اپنا موضوع چینج کر دیا قرآن کے اندر. ایک دم اس نے کہا کہ ساری کائنات کے اندر جو انسان ہیں وہ اسفل سافلین ہیں، نیچوں سے نیچ ہیں. ہم نیچ کہتے ہیں نا، اوے تو فلاں نیچ ہے، تو فلاں نیچ ہے، یہ تو ہے ہی نیچ، اس کی تو آج فطرت ہی نیچ ہے، گندا ہے یہ آدمی. اللہ نے کہا کہ اس انسان کو نقص کے ساتھ پیدا کرنے والے کو میں نے نیچوں سے نیچ بنا دیا ہے، یعنی نیچ بھی ہے اور ان سے بھی نیچ میں نے بنا دیا ہے. تو یہاں 2 فلسفے ملتے ہیں. وہ لوگ جو دنیا کے اقتدار میں آ کے نیچ بنتے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں اللہ کہتا ہے کہ میں اقتدار دیتا ہوں تو غلط اقتدار کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں. اگر بیٹے نے کوئی ظلم کیا ہے تو باپ کو اور ماں کو لے کے جاتے ہیں، ماں کے گھر میں گھس کے ماں کو مارتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اقتدار جب دیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے اقتدار کے نشے میں وہ دنیا کے اندر خدا بن بیٹھتے ہیں. جو طاقت میں نے ان کو دی ہے ان کا بے دریغ اور غلط استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو بے گناہ حبس و بے جا میں اور محبوس رکھتے ہیں. یہ اللہ نے اسفل سافلین کے درجے میں کہا ہے، قرآن میں کہا ہے اللہ نے کہ نیچوں سے نیچ بنایا ہے. یہ اہل اقتدار لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے. اللہ نے کہا ہے دنیا کی ساری بادشاہی میری ہے. لیکن جب ابلیس شیطان اس کو دھتکارا گیا تو اس نے اللہ سے کہا کہ اے میرے پیارے رب، میں نے تیری کتنی عبادت کی ہے، اس عبادت کے صدقے تو اس مٹی کے انسان کے آگے ہمیں جھکا رہا ہے، ہماری عبادتیں کہاں گی؟ اللہ نے کہا تمام فرشتوں نے حکم بجا لایا اور سجدہ سر تسلیم خم کر لیا، تمہاری سزا ہے، تو جہنم میں جائے گا. اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دے دے، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، میں تمہارے ان انسانوں کو جو تو نے بنایا ہے اور کہہ رہا ہے سجدہ کروں، مجھے دے، میں ان کو بدکاؤں اور میں ثابت کروں گا کہ بے انتہا لوگ میری جماعت کے اندر آئیں گے. میں اقتدار میں ان کو غلط طرف لے کے جاؤں گا، میں اقتدار میں بٹھا کے لوگوں کا قتل کرواؤں گا، میں تیرے حق کے چلنے والے لوگوں کو آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے جیسے بھی ہوا میں ان کو بتکاؤں گا. اللہ نے کہا جاؤ، چھٹی ہے، جو میرے ساتھ چلنے والے ہوئے لاکھ کوششوں کے باوجود وہ بتکیں گے نہیں، وہ میرے رائے حق پہ چلنے والے لوگ میرا ساتھ دیں گے. تو دوستو، اسٹوڈنٹس، ہیرے موتیوں، اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ میں نے انسانوں کو
سب نیچوں سے نیچ قرار دے دیا۔ پھر اللہ نے ابلیس کو اور وہاں قرآن میں یہ بھی کہا کہ کسی کے دل میں بات اتارنا میرا کام ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا، میں آپ کو صرف دعوت دے رہا ہوں قرآن کے حوالے سے، یہ میرے تک آئی تھی، میں نے آپ تک یہ دعوت پہنچائی، اتنا کام میرا ہے۔ آج لاکھوں لوگ اس کو دیکھیں گے، میری اس ویڈیو کو میرے مرنے کے بعد بھی دیکھیں گے، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ نے اگر مجھے توفیق دی ہے تو میں آپ تک یہ دعوت پہنچا رہا ہوں، اگر نہیں دی تو لوگ کہتے ہیں یار ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ انڈیا جیت جاتا ہے، آسٹریلیا جیت جاتا ہے، فلاں جیت جاتا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ مجھ سے سوال کرتے ہیں، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ اللہ نے جب قرآن کے اندر کہہ دیا ہے کہ میں نے انسان کو اسفل سافلین بنایا ہے، جس طرح کے لوگ ہوں گے اس طرح کے ان کے اوپر حکمران میں نے بٹھا دیے ہیں، تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی دعائیں قبول کریں؟ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ بنی اسرائیل کی فلاں بستی کو نیست و نابود کر دو۔ اللہ جب ظلم زیادہ ہوتا ہے نا دنیا میں، 8 اکتوبر کا زلزلہ، طوفان، اس طرح کی چیزیں، سیلاب لے آتا ہے، تو اللہ نے کہا جاؤ تباہ کرو اس بستی کو، جا کے ہر طرح کا ظلم ہے۔ فرشتے بستی میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جھونپڑی میں لائٹ ہے اور اس لائٹ میں ایک شخص بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، اتنی عبادت کر رہا ہے، اتنی عبادت کر رہا ہے کہ فرشتے خوش ہو جاتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے رب ذوالجلال، اے رب کائنات، اے رب العالمین، اے رحمان خدا، اے عظیم خدا، وہ تیری عبادت کر رہا ہے اس بستی کے اندر، اب بولو کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا، حکم دیا جاؤ زوال کی ابتدا اس کے گھر سے کرو، اس کے گھر سے زوال کی ابتدا کرو، اس کے پاس ایک دعوت ہے، ایک دعوت ہے، اور وہ اکیلا راہب ایک کمرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، مجھے ایسی دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں، عبادتوں کی، جاؤ زوال کی ابتدا اس کے گھر سے کرو۔ تباہ بستی ہوگی، نیست و نابود ہوگی۔ دوستو آج ہم داڑھی رکھ لیتے ہیں، ہم دکھاوے کے حج کرنے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے، بیٹوں کو افضلیت دیتے ہیں اور بے ایمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ پہ نمازیں اور حج مار دیے جائیں گے۔ دوستو اللہ ڈراتا ہے شاید تم سیدھے ہو جاؤ، دنیا میں بے انتہا گناہ، زنا اور عیب کرنے والا شخص، ہر طرح کی خرافات کرنے والا شخص، اللہ 11 مہینوں میں سے ایک مہینہ اس کو عطا کرتا ہے۔ 11 مہینے ہم گناہ کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں اور اس ایک ماہ میں ہمارے سارے گناہ اس طرح دھو دیے جاتے ہیں جیسے ایک بچہ نیا پیدا ہوا ہے۔ خوشی خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ یار ہمارے گناہ دھل گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ مکاری ضلالت پونا کریں رمضان کے مہینے میں، تو شیطان کو تو اللہ کہتے ہیں بند کر دیا ہے، لیکن ابلیس کی جماعت کے لوگ تو ہیں نا، اقتدار میں ہیں، ہر شعبے میں ہیں۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ایک سٹوڈنٹ بڑی مشکل سے ماں باپ اس کو تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں کہ آپ جائیں کالج میں پڑھیں، فلاں کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ اس بچے سے غلطی ہو جاتی ہے، اشارہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہاں جابر شخص اس کی جیب کی پسلی نہیں دیکھتا اور 4000 روپیہ جرمانہ کر دیتا ہے، وہ اسفل سافلین کے اندر بندہ ہے۔ آپ دیکھو ایک شخص، ماں باپ
کتنے خطرناک طریقے سے بیچارے کما کے اس کو پیسے، اس کا موٹر سائیکل بھی بند کر دیا اور 4,000 جرمانہ بھی کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں دنیا کے فرعون، دنیا کے فرعون دنیا کے اندر یہ کام کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ جب بھی عملی فیلڈ میں آئیں تو صدقہ جاریہ کیا کریں، گناہ جاریہ جو ہے وہ نہیں کرنا آپ نے۔ ہم لوگ گندی ویڈیو سینڈ کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ تو آج کا یہی کافی ہے آپ کے لیے، باقی کل آئیں گے۔ تو اسفل سافلین کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ میں نے انسان کو اچھی دعوت دی ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ سورۃ بقرہ کے آغاز میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ھدی للمتقین۔ اب آپ کو اسفل سافلین کا جواب مل جائے گا، اسفل سافلین کا جواب مل جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ٹکرے مارنے والے بے جا نمازیں پڑھنے والوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ جواب مل گیا آپ کو۔ ثم رددناہ اسفل سافلین کیوں کہا ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور کوئی شخص ہدایت نہیں پا سکتا۔ ڈاکو، چور، قاتل، بے شک کلمہ ہی پڑھاؤ، کسی کے گھر میں گھس کے اس کی عزت آبرو کو لوٹنے والا، اس کی چادر چاردیواری کے تقدس کو پامال کرنے والا، اقتدار میں خواہ پولیس کا ہی بندہ کیوں نہ ہو، اللہ نے کہا ہے ھدی للمتقین۔ جب حضرت امام حسین کے سامنے یزید کی فوج آئی تو یزید نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کون ہوں؟ میں نواسہ رسول ہوں اور علی کا کیا ہوں؟ بیٹا ہوں۔ یزید کی فوج نے برملا سر جھکایا اور کہا ہم آپ کی بات کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، حاکم وقت کا حکم ہے، ہماری مجبوری ہے۔ تو وہ لوگ بھی یہ مانتے تھے، حاکم وقت بھی یزید ددکارا گیا۔ تو دوستو، بیٹیوں، بیٹو، ہیرے موتیوں، ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ، اور کسی کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ غلط فہمی ہے جنت میں جائیں گے وہ لوگ کلمہ پڑھ کے، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی سنیں، ھدی للمتقین وہ لوگ جو ایمان لائے بالغیب پہ، اللہ پہ، قرآن پہ، روز محشر کے اندر جزا اور قیامت جسے کہتے ہیں، وہ لوگ متقی لوگ ہیں، باقی سب اسفل سافلین ہیں۔ دوستو، اس پیغام کو آپ پھیلائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ اہل اقتدار جو موجودہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے اگر ھدی للمتقی، اگر متقی ہو تم تو تم غالب ہوگے۔ کوئی بھی ہے جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا شخص ہے، اگر وہ متقی ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ جو اقتدار والے متقی ہیں تو اللہ نہیں، تو اسفل سافلین تو ہے ہی ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اے اللہ اگر ہم اقتدار میں ہیں تو ہمیں اسفل سافلین نہ بنا، ہمیں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب والا بنا۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو سو مچ۔